الخلیل قرآن کمپلیکس، جہاں پر چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر صاحب نے حفظ کی سعادت حاصل کی ہے۔ 6-7 سال ان کی عمر تھی، انتہائی محنتی، جو سبق دیا کرتے تھے میرے والد صاحب اسی طریقے سے دہرانا، گھر سے یاد کر کے آنا۔ سید عاصم منیر ان تمام چیلنجز سے اس ملک کو وہ نکالیں گے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، میں ہوں عثمان پراچا اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ اس وقت ہم موجود ہیں الخلیل قرآن کمپلیکس میں، جہاں پر چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر صاحب نے حفظ کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس مدرسے میں آج ہم موجود ہیں اور یہاں کے معتمم سے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، اس ادارے کو بھی اللہ نے اور جنرل صاحب کو بھی اللہ نے عزت سے نوازا، بہت بڑی بات ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں ہمارا ادارہ واحد ایسا ادارہ ہے جہاں سے بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے قرآن کریم میرے والد صاحب سے حفظ کیا۔ مرکزی مدرسہ دارالتجوید حفظ القرآن 4 جنوری 1948 کو اس کا قیام ہوا، پاکستان بننے کے بعد چند ماہ بعد، اور میرے والد صاحب نے ایک چھوٹی سی جگہ پر، نور مسجد یہاں سے قریب ہی ہے، ایک چھوٹی سی جگہ پر پیپل کے درخت کے نیچے قرآن کریم پڑھانا شروع کیا۔ وہیں پر ایک چھوٹی سی مسجد بنائی اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر ترقی کرتے کرتے پھر میرے والد صاحب جو ہے وہ جگہ کی تلاش میں تھے، چونکہ وہاں جگہ کم ہو گئی تھی، تو یہاں پر پھر ایک ادارہ بنایا گیا، مرکزی مدرسہ دارالتجوید حفظ القرآن، یہ ایک جگہ تھی، تو اس کو خرید کر یہاں پر مدرسہ بنایا گیا۔ تو 1972 73 74 تقریباً یہ سال تھے جس میں والد صاحب نے ان کے سید سرور منیر، جو انتہائی شفیق انسان، انتہائی ملنسار اور ایک علم دوست انسان تھے، وہ ان کو علم سے بڑا شغف تھا۔ وہ ایف جی اسکول طارق آباد کے پرنسپل بھی رہے بہت عرصے، ہمارے بھی استاد تھے، وہ ہم نے بھی کچھ عرصہ ان سے پڑھا۔ تو انہوں نے میرے والد صاحب کے ساتھ چونکہ دوستی تقریباً سن 60 سے میرے والد صاحب کے ساتھ دوستی تھی ان کی، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بھائی جو ہیں قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں اور حفظ کر چکے ہیں، ان کے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ میرے بھی بچے جو ہے قرآن کریم حفظ کریں۔ میرے والد صاحب سے بات کی تو والد صاحب نے بسم اللہ ان کو کہا کہ آپ بالکل داخل کرائیں یہاں پر۔ انہوں نے اپنا سب سے بڑے بیٹے حافظ سید قاسم منیر، جو ایک بیوروکریٹ تھے، ان کو داخل کرایا گیا یہاں پر۔ انہوں نے قرآن حفظ کیا یہاں پر، چونکہ ان کے ساتھ میرے بھی وہ کلاس فیلو تھے۔ جب حفظ کر کے ہم تقریباً فارغ ہوئے تو میرا چھوٹا بھائی جو ہے آج کل پولیس اس ملازمت میں ہے، SSP ہیں وہ راولپنڈی میں، وہ داخل ہوئے تو ساتھ ہی عاصم کو بھی داخل کرا دیا گیا۔ سید عاصم منیر جو ہے وہ بھی میرے بھائی کے ساتھ، چھوٹے بھائی کے ساتھ داخل ہو گئے، قرآن کریم یہاں پر حفظ کرنا شروع کیا۔ سید عاصم منیر بچے تھے تب بھی انتہائی محنتی اور ملنسار، اور صرف اپنے قرآن سے تعلق ان کا اسی طریقے سے، حالانکہ چھوٹی عمر تھی ان کی، 6-7 سال ان کی عمر تھی، لیکن قرآن کریم کو یاد کرنا اور اسی طریقے سے پھر وہ اپنی جو سبق دیا کرتے تھے میرے والد صاحب، وہ اسی طریقے سے دہرانا، گھر سے یاد کر کے آنا، پھر صبح اگلے دن وہ سنانا، اپنی منزلیں سنانا۔ جیسے کہ قرآن کریم کے پڑھنے میں اور پڑھانے میں جو ایک ہمارا اصول ہے اور قاعدہ ہے، اسی طریقے سے ان کو پڑھایا گیا، اور الحمدللہ کچھ پارے یہاں پڑھے انہوں نے۔ پھر جب کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ چونکہ ڈھیری حسن آباد سے آنا پڑتا تھا، تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ ہم اس مدرسے کی شاخ ایک وہاں پر بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ عاصم اور ہاشم جو ہے، ہاشم چھوٹے بھائی تھے ان کے، اور الحمدللہ وہ حیات ہیں، ٹھیک ہیں ماشاءاللہ، پڑھاتے ہیں، وہ بھی، ان کا بھی تعلیمی شعبے سے تعلق ہے۔ تو کہا کہ ہم ان کو وہاں شفٹ کر دیتے ہیں، تو آپ جو ہے وہاں پر ان کو پڑھا دیا کریں۔ تو میرے والد صاحب نے پھر وہاں پر صبح یہاں پڑھایا کرتے تھے، شام کو ظہر کے بعد جو ہے وہاں پر عاصم کو جو سبق دیا کرتے تھے، جو منزلیں، تو وہ وہاں پر ان کو پڑھایا کرتے تھے وہاں پر جا کر ڈھیری حسن آباد میں، اور وہیں انہوں نے قرآن کریم مکمل حفظ کیا میرے والد صاحب سے۔
حافظ صاحب چونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے آپ بڑے بھائی کے کلاس فیلو بھی تھے، ان کے ساتھ پڑھ بھی رہے تھے، آپ حفظ بھی کر رہے تھے، اور عاصم منیر صاحب آپ سے چھوٹے بھی ہیں، تو ایک کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے بھائیوں والا ان کے ساتھ رویہ ہوگا، تو کیا واقعات ہیں ان کے ساتھ، آپ کی کیا یادیں جڑی ہوئی ہیں؟ بچپن کی یادیں جی، جیسے ہم بھی چھوٹے تھے اس وقت، اور کھیل کود میں اسی طرح، لیکن کام کے وقت کام، پڑھائی کے وقت پڑھائی، اور کھیل کے وقت کھیل. بہت ہی، بس میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنے دل میرا اور ہمارا ادارہ کتنا شاد ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کی اہم ترین پوسٹ پر پاکستان آرمی کے چیف بنایا ان کو، اور ہماری تو دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان جو چیلنجز میں گھرا ہوا ہے، معاشی چیلنجز میں گھرا ہوا ہے، اور جس طرح چیلنجز میں گھرا ہوا ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ سید عاصم منیر ان تمام چیلنجز سے جو ہے اس ملک کو وہ نکالیں گے، اور ان تمام چیلنجز کو عبور کریں گے، اور پاکستان ایک بہترین اسلامی فلاحی ریاست بن کر سامنے آئے گا. حافظ صاحب آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں سے حفظ کیا، اس کے بعد ایک شاخ ان کے آبائی علاقے ڈیری حسن آباد میں ان کے مدرسے کی بنی، وہاں سے کیا. کچھ باتیں آ رہی ہیں کہ انہوں نے حفظ اپنا مکمل پھر سعودی عرب میں کیا، وہ کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ چونکہ فیلڈ میں چلے گئے تھے، کالج میں چلے گئے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آرمی جوائن کر لی تھی انہوں نے، تو کچھ پارے وہ تقریباً یاد نہ رہے. ظاہر ہے وہ فیلڈ میں جانے کے بعد وہ اس طرح دہرائی نہیں ہوتی تھی. تو قرآن کریم فرقان حمید، پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا، لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر فائز ہوئے، تو وہ سعودی عرب میں ڈیپوٹیشن پر چلے گئے. پاکستان آرمی وہاں پر جاتی تھی، تو ڈیپوٹیشن پہ اس دوران ان کو موقع مل گیا قرآن کریم یاد کرنے کا. تو وہاں جا کر انہوں نے صرف قرآن کریم کی دہرائی کی اور قرآن کریم یاد کی ہے. مکمل یہاں کر چکے تھے، یہاں کر چکے تھے، دہرائی وہاں جا کر انہوں نے کی تھی. حافظ صاحب جب آپ اتنے بڑے عہدے پر اب وہ فائز ہو چکے ہیں، تو آپ سے کوئی بات ہوئی ہے اس کے بعد، اور اب آپ آخر میں میسج کیا دینا چاہیں گے ان کی توقعات پر، مطلب کس طریقے سے وہ پورا اتریں گے، اور آپ کے کیا جذبات ہیں ان کے لیے میسج میں؟ ان کے لیے اب جذبات کا کیسے میں اظہار کروں، اظہار کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے. انشاءاللہ جنرل عاصم منیر پاکستان کو انشاءاللہ، میں نے جیسے بتایا کہ اسلامی فلاحی ریاست کا جو خواب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا، انشاءاللہ اس کو ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. جو معاشی چیلنجز ہیں پاکستان کے، انشاءاللہ اس سے بھی عہدہ برآں ہوں گے، اور پاکستان ایک بہترین اسلامی فلاحی ریاست بن کر دنیا میں ابھرے گی.